بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا لائیو دورہ صرف کا سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں بنانے اور یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ اور کچھ ضروری فوائد۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ فوائد پڑھتے ہیں، تقریباً 6 یا 7 ہوں گے۔ فائدہ نمبر 1 یہ ہے، جب حمزہ وصلی سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے تو حمزہ وصلی کیا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ پڑھنے میں گرے گا، لکھنے میں نہیں گرے گا۔ جیسے اد رب ہے تو یہاں فا آ جائے تو یہ بن جائے گا، یہ آپ کو لکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کتابت میں لیکن یہ پڑھنے میں نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ادرب سے فادرب۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر لام امر سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جیسے لیادرب سے فل یادرب۔ فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ لائے نفی اور لائے نہی میں فرق۔ یہ دیکھیں 2 ہے، یفعلو لا یفعلو، لا یفعل۔ یہ لکھنے میں صورت کے اعتبار سے لائے نہی اور فعل مضارع منفی ایک جیسے ہیں، لیکن ان لفظی اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے مضارع کے وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے اور وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے۔ دیکھیں گے ضمہ اعرابی اور نون اعرابی باقی ہے تو وہ لائے مضارع منفی ہوگا اگر وہ نون اعرابی اور ضمہ اعرابی باقی نہیں ہے تو وہ لائے نہی ہوگا۔ یہاں دیکھیں لا یفعل ضمہ اعرابی ہے، یہاں نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ فعل مضارع منفی ہے اور یہ لائے نہی ہے۔ فائدہ نمبر 5 یہ ہے لام امر اور لام کی کے درمیان فرق۔ حالانکہ لام امر مکسور ہوتا ہے اور لام کی بھی مکسور ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک جیسا لگے گا لیکن دونوں کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ جیسے لیفعل لیفعل۔ جب عربی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں تو اعراب نہیں لگے ہوتے، تو صورت کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں۔ اگر لام امر مکسور ہو تو دونوں کے درمیان فرق کیسے کریں گے کہ یہ لام کی ہے یا لام امر ہے؟ دیکھیں گے مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، وہاں آخر میں اگر فتح ہو تو لام کی ہوگا، اگر فتح کی بجائے وہاں جزم ہو، لام کلمہ ساکن ہو تو لام امر ہوگا۔ جیسے لیفعل یہ لام امر ہے اور لیفعل یہ لام کی ہے، یہ ہے دونوں کے درمیان فرق۔ فائدہ نمبر 6 یہ ہے اگر فعل مضارع پر لام تاکید سین اور سوف داخل ہو جائے، یعنی شروع میں آ جائے، تو یہ لفظوں میں تو کچھ تبدیلی نہیں ہوگی، ہاں معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ فائدہ نمبر 7 یہ ہے کہ نون کی 2 قسمیں ہیں، نون ثقیلہ، نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ یہ فائدہ سمجھ لیں کیونکہ ہم نے ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں بنانی ہیں، اور کل کسی ایک دوست نے سوال کیا تھا یا ویسے مجھے میسج کیا تھا کہ نون خفیفہ یہ مضارع کے 8 صیغوں کے آخر میں کیوں آتا ہے، باقی 4 صیغوں کے آخر میں کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ مشدد نون کو کہتے ہیں، جیسے لایت یہ ہے نون مشدد کو۔ نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں ساکن نون کو۔
یہ جس کے اور نون تقید ثقیلہ یہ مضارع کے 14 صیغوں کے آخر میں آتی ہے، اور نون تقید خفیفہ یہ مضارع کے 14 نہیں بلکہ 8 صیغوں کے آخر میں، وہ 8 صیغے جن کے آخر میں یہ نہیں آتی وہ 6 ہیں، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے، غیب و حاضر اس میں آ جائے گا۔ یہ سوال یہ بقیہ ان 4 کے آخر میں کیوں نہیں آتا، تو جب خفیفہ کی گردانیں بتاتے ہیں تو وہاں پھر اس کا جواب دیں گے کہ نون تقید خفیفہ یہ 6 صیغوں کے آخر میں کیوں نہیں آتا، تثنیہ اور جمع مؤنث غیب کے صیغوں کے آخر میں کیوں نہیں آتا۔ چلتے ہیں لام تقید بنون تقید ثقیلہ معروف بنانے کا طریقہ کیسے بنتا ہے، تو بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ کل جس طرح ہم نے فعل مضارع کی ایک گردان لکھی تھی، پہلی گردان، تو میں نے کہا تھا کہ آپ صرف پہلی گردان یاد کر لیں جو آپ کو نظر آ رہی، تو کل ایک گردان سے تقریباً 4 ہم نے فعل ماضی استمراری کی بنائی تھی، صورت یہی گردان ایک ہی رہی تھی، اور 4 مضارع کی بھی، 2 نفی تاکید بلند ناسبہ کی معروف و مجہول، 2 نفی جاہد، 2 امر معروف و مجہول، 2 لائے ناہی، آپ ان کا حساب لگائیں یہ کتنی گردانیں بنتی ہیں، یہ گردان ایک ہی تھی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور ثقیلہ بھی اسی گردان سے بنائیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ مضارع کی وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، وہ واحد مذکر غیب، واحد مؤنث غیب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، 1 2 3 4 5، ان کے بنانے کا ایک ہی طریقہ بڑا آسان، وہ کیا ہے؟ شروع میں لام تقید مفتوح لگا دیں اور آخر میں نون تقید ثقیلہ لگا دیں، مشدد نون تقید ثقیلہ، جو ماں قبل ضمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آخر میں آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے، اس کو فتح سے تبدیل کر دیں۔ فتح سے کیوں تبدیل، اس ضمہ کو فتح سے تبدیل کیوں کرنا ہے؟ تاکہ واحد کے صیغے کا جمع کے صیغے کے ساتھ التباس پیدا نہ ہو۔ جیسے یفعلو، شروع میں آپ لام مفتوح لگا دیں، آخر میں نون تقید ثقیلہ لگا دیں، یہ ماں قبل ضمہ تا فتح سے تبدیل کر دیں، تو یہ بن جائے گا یفعلو سے لا یفعلن، یفعلو سے لا یفعلن، تفعلو سے لتفعلن، تفعلو سے لتفعلن، افعلو سے لافعلن، نفعلو سے لنفعلن۔ 5 صیغے ہمارے تیار ہو گئے۔ فرق کتنا تھا؟ صرف تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کی ہے۔ اور 4 تثنیہ کے، 2 مؤنث غیب، مذکر غیب، 2 حاضر کے، تثنیہ کی جو 4 صیغے ہیں، 1 2 3 4، ان کے بنانے کا ایک ہی طریقہ، وہ کیا ہے؟ شروع میں لام تقید مفتوح لگا دیں، آخر میں نون اعرابی جو ہے اس کو آپ اٹھا دیں، اس کی جگہ نون تقید ثقیلہ لگا دیں، تو یہ بن جائے گا یفعلانی سے لا یفعلان۔ آپ کے 4 تثنیہ کے بھی صیغے تیار ہو گئے۔ 2 جمع مذکر غیب کے صیغے بنانے کا طریقہ یفعلون اور تفعلون، بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ آخر میں جو آپ کو واو اور نون اعرابی مفتوح نظر آ رہے ہیں، اس کو گرا دیں، اس کی جگہ نون تقید ثقیلہ مفتوح لگا دیں۔ جو ماقبل ضمہ ہے، واحد کی صیغوں میں ہم نے ضمہ کو فتح سے تبدیل کیا تھا، لیکن جمع کی صیغوں میں اس ضمہ کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ باقی رہنے دیں گے، تو یہ شروع میں لام مفتوح لگا دیں، تو یہ بن جائے گا تفعلون سے لتفعلن۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ضمہ کو آپ نے باقی کیوں رکھا ہے؟ تو اس لیے تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں واو تھی، واو حذف ہوئی ہے، تاکہ یہ ضمہ، کیونکہ واو جمع کی علامت ہے، تو یہ اس کے قائم مقام ہے تاکہ یہ دلالت کرے یہ جمع کا صیغہ ہے، جہاں فتح ہوگا وہ دلالت کرے گا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ ایک واحد مؤنث حاضر بنانے کا طریقہ، واحد مؤنث حاضر کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یا اور نون کو گرا دیں، اس کی جگہ نون تقید ثقیلہ لگا دیں، مفتوح، کیونکہ جس نون اعرابی مکسور ہے جن کے آخر میں گرائیں گے تو وہاں نون تقید ثقیلہ مکسور لگائیں گے،
جہاں نون تقید ثقیلہ مفتوح نون اعرابی مفتوح گرائیں گے وہاں نون تقید ثقیلہ مفتوح لگائیں گے. جیسے جمع کے صیغوں کے آخر میں نون مفتوح تھا, واحد مؤنث ذکر کے صیغے کے آخر میں نون اعرابی مفتوح ہے تو ہم نے ثقیلہ بھی مفتوح لگانا ہے, اور تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں نون اعرابی مکسور تھا تو ہم نون تقید ثقیلہ بھی مکسور لگائیں گے. آخر میں اس کو گرا دیں اور اس کسرہ کو باقی رکھیں تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں یاد تھی. جیسے تفعلین سے لتفعلن شروع میں آپ لام تقید مفتوح لگا دیں. یہ 5 صیغے جو واحد کے, 4 تثنیہ کے 5 اور 4 9, 2 جمع کے 11 اور 1 واحد مؤنث ذکر کا, یہ 12 صیغے لام تقید ثقیلہ کے ہمارے تیار ہو چکے ہیں. ہاں 2 صیغے باقی ہیں, یفعلن تفعلن. یہاں ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. شروع میں آپ لام تقید مفتوح لگا دیں, آخر میں نون تقید ثقیلہ لگا دیں. نون تقید ثقیلہ مکسور. یہاں دیکھیں ایک نون, یہ مشدد جو لفظ ہوتا ہے یہ اصل میں 2 ہوتے ہیں. اب یہاں 3 نون جمع ہو گئے ایک صورت میں, کیونکہ ایک تو یہاں 2 مشدد کے اندر اصل میں 2 ہیں اور ایک یہ 3 ہے. 3 نونوں کا پڑھنا مشکل ہے, اس لیے ہم نون مبنی اور نون تقید ثقیلہ کے درمیان الف لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہاں اس لیے نون تقید 3 ہوئے کہ وہاں تو ہم نے نون اعرابی گرا دیا تھا, اس کی جگہ لگایا, لیکن یہاں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث ظاہر کے آخر میں نون کو گرا نہیں سکتے پہلے کو, کیونکہ نون مبنی ہے. نون مبنی اپنی جگہ چھوڑتا ہی نہیں, جب وہ نہیں چھوڑے گا تو ہمیں کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا کہ ہم پھر مجبوری ہے کہ ہم نے نون تقید ثقیلہ بھی لگانا ہے اور وہ بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. تو اب کیا ہے, ہم درمیان میں فاصلہ کر دیں گے, بھئی تو بھی باقی رہ, ہم اپنا بھی گزارا کر لیں گے. تو یہ بن جائے گا تفعلن سے لتفعلنان, یفعلن سے لیفعلنان. یہ ہماری گردان تیار ہو گئی لام تقید بنون تقید ثقیلہ معروف کی. لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلنان لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لافعلن لنفعلن. یہ 14 صیغے لام تقید بنون تقید ثقیلہ معروف کے ہمارے تیار ہو چکے ہیں. اب مجہول کیسے بنائیں گے؟ وہ بالکل مشکل نہیں, وہ تو اس سے بھی آسان ہے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے, یہ شروع والے زما کو فتح کو زما سے تبدیل کرنا ہے. پہلے تھا لیفعلن, اب پڑھیں بھی تمام جہاں جہاں یا کے اوپر فتح تھا آپ زما لگا دیں تو یہ لام تقید بنون تقید ثقیلہ مجہول کی گردان بن جائے گی. لیفعلن سے لیفعلن, آپ کی لام تقید بنون تقید ثقیلہ مجہول کی گردان بھی تیار ہو جائے گی. اسی طرح آپ بقیہ گردانوں کا بھی قیاس کر لیں. اب لا معروف بنون تقید ثقیلہ گردان, صرف گردان یہی ہے, آپ لام مفتوح کو گرا کر اس کی جگہ لام الف لا لگا دیں. پہلے تھا لیفعلن, اب ذرا لام کو لمبا کر دیں, لا یفعلن, آپ کی لا معروف کی گردان بھی تیار ہو جائے گی. مجہول فتح کو زما سے تبدیل کر دیں, لا یفعلن سے لا یفعلن, یہ آپ کی مجہول کی گردان بھی تیار ہو جائے گی. اور امر, یہ تو اس سے بھی آسان ہے, آپ اس لام الف لا کو اٹھا کر اس کی جگہ لام امر مکسور لگا دیں, لا یفعلن سے لیفعلن, آپ کے امر غیب کی بھی تیار ہو جائے گی. امر مجہول بنون تقید ثقیلہ لا یفعلن, لام لائنہ مجہول بنون تقید ثقیلہ کی جگہ آپ لائناج کو اٹھا کر یہاں لام امر مکسور لگا دیں, لا یفعلن سے لیفعلن, آپ کی وہ بھی گردان تیار ہو جائے گی. اور یہاں امر حاضر افعل تھا تو یہاں آپ آخر میں نون مبنی مفتوح لگا دیں, نون تقید ثقیلہ مفتوح لگا دیں اور لام کلمہ کو فتح دے دیں, افعل سے افعلن, تو آپ کی گردان حاضر کی بھی تیار ہو جائے گی. یہ تھی ثقیلہ کی گردانیں. اب آتے ہیں خفیفہ کی گردان کے اندر 14 صیغے نہیں آتے بلکہ 8 صیغے آتے ہیں. 6 کون سے صیغے نہیں آتے؟ 1 2 3 4 5 6, یہ جہاں آپ کو ٹک نظر آ رہا ہے 4 تثنیہ کے جن کے آخر میں نون اعرابی مکسور ہے,
1 2 3 4 5 6 اور 2 जमा मुन्नस गैब थे। इन ये सीगे खफीफा के अंदर नहीं आते। अब सवाल पैदा होगा कि इनको क्या मसला हुआ, ये खफीफा के गिरदानों क्यों नहीं आते? उसका मसला ये है, यहां हमने नून इराबी को गिरा कर यहां नून तकी सकीला मकसूर लगाया है, या फलान सला या फला या फलान सला या फलान। अगर यहां हम क्या करेंगे, यहां हम इस नून को गिरा कर अगर नून तकीद खफीफा लगाएंगे, अब देखें ये नून भी साकिन है, ये अलिफ भी साकिन है, 2 साकिन जमा हो गए और 2 साकिनों का पढ़ना मुहाल है। जब ये लाजिम आता है इसलिए कि पढ़ना मुहाल है, तो इसलिए हम इसकी आखिर में नून तकीद खफीफा नहीं लगाएंगे। बकिया तस्निया के सीगों का भी इसी पर क्यास कर लें। रहा इसके आखिर में क्यों नहीं लगाएंगे, वो भी इसलिए अगर आप यहां नून तकीद खफीफा लगाते हैं, ये साकिन है। अब क्या है, आपको दरमियान में अलिफ लाना पड़ेगा, क्योंकि नून तकीद खफीफा आना था नून इराबी को गिरा कर, तो ये नून मबनी को गिरा कर, तो नून मबनी अपनी जगह छोड़ता नहीं। जब ये अपनी जगह नहीं छोड़ता तो हम इस नून तकीद खफीफा भी नहीं आएगा। अब ये तो 6 सीगे हो गया, तो वजह भी बता दी कि इनके आखिर में नून खफीफा क्यों नहीं आता। और बकिया 8 सीगे रह गए, 5 वो जिनके आखिर में जमा इराबी आता है, 2 जमा के 1 वाहिद मुन्नस हाजिर का सीगा है। इनके बनाने का तरीका वही है, सेम जो स्किला बनाने का तरीका है, कि आप यहां क्या करेंगे, ला यफ़अलन्ना नून तकीद सकीला को उठा दें, इसकी जगह आप नून तकीद खफीफा लगा दें। ला यफ़अलन्ना से ला यफ़अलन लतफ़अलन लतफ़अलन लअफ़अलन लनफ़अलन, ला युफ़अलन्ना से नून तकीद सकीला उठा दें, इसकी जगह नून तकीद खफीफा लगा दें। ला युफ़अलन लतुफ़अलन, और यहां क्या करेंगे, नून तकीद वाहिद मुन्नस हाजिर के अंदर नून ये स्किला को गिरा उठा दें, लतफ़अलिन्ना से यहां नून तकीद खफीफा लगा दें, लतफ़अलिन। और मजहूल बनाने का तो बिल्कुल आसान तरीका है कि आप अलामत मुजारे के ऊपर पहले फतह है, ला यफ़अलन, ला यफ़अलन, तो आपने सिर्फ इतनी तब्दीली करनी है, आप जमा को फतह को जमा से तब्दील कर दें, ला यफ़अलन से ला युफ़अलन, ला युफ़अलन ला युफ़अलुन, लतुफ़अलन लतुफ़अलन लतुफ़अलुन लतुफ़अलिन लउफ़अलन लनुफ़अलन। और बाकी लाइनाज आप लाम को उठाकर इसकी जगह लाम अलिफ ला लगा दें, ला यफ़अलन। और अमर खफीफा आप इसको उठाकर यहां फतह की जगह आप कसरा दे दें। कोई है फर्क, कोई मुश्किल है कि आपकी लाम तकीर बनून तकीर पहले फतह था, आप फतह की जगह नीचे कसरा लगा दें तो आपकी अमर की गिरदान भी तैयार हो जाएगी। लियफ़अलन लियफ़अलुन लितफ़अलन लितफ़अलन लितफ़अलुन लितफ़अलिन लिअफ़अलन लिनफ़अलन। बिल्कुल आसान तरीका है। ये था आज का हमारा सबक। कल से इंशाअल्लाह हम इसम की बात शुरू करेंगे और ये भी बताएंगे इसम के गिरदानों में कितने सीगे आते हैं और कौन कौन से आते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि ये जो हम लाइव दौरा सर्फ करा रहे हैं आपके सामने तकरीर की सूरत में आ रहा है, तो अल्लाह ताला के फजल और करम से पहले 4 असबाक दौरा सर्फ का वो तहरीर की सूरत में भी अल उलूम अद्दीनिया पेज पर अपलोड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह नाहवी कवायद का अल उलूम अद्दीनिया अकेडमी की जानिब से आपको तोहफा पेश किया गया था और वो अभी तक सिलसिला जारी है नाहवी कवायद का। तो अल्लाह ताला के फजल और करम से 7 सरफ के कवायद नहीं और सरफ की अलामात नहीं बल्कि मुकम्मल सरफ जो है वो आपके सामने अल उलूम अद्दीनिया अकेडमी पेज पर अपलोड की जाएगी। मुकम्मल सरफ खूबसूरत तहरीर की सूरत में आप पहले असबाक के तहरीर करदा इल्म सरफ तहरीर की सूरत में आप देख सकते हैं। आज ही वो अपलोड की गई है और बड़ी खूबसूरत है। अगर आप ये 7 सबक सुने और वो तहरीर देखें जो सूरत तहरीर की सूरत में इल्म सरफ अल्लाह ताला के फजल व करम से
آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔